السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Recording in progress. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خیر خلق اللہ اجمعین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا الى رضوانك جناتك جنات النعیم۔ اللہم اجعلنا من اہل القرآن ومہلک وقاصتک یا سمیع الدعاء۔ معزز حاضرین، حضرات و خواتین، طلبہ و طالبات، آج کے درس میں انشاءاللہ شرمگاہوں کی حفاظت اس تعلق سے انشاءاللہ کچھ باتیں آئیں گی۔ گزشتہ درس میں آیت نمبر 29 میں ہم نے آپ کے سامنے نگاہوں کی حفاظت کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، فائدے کیا ہیں، فضیلت کیا ہے، ہم نگاہوں کا غلط استعمال کیسے کرتے ہیں، وہ ساری باتیں آ چکی ہیں۔ شرمگاہوں کی حفاظت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد عورت میں شرمگاہ رکھی ہے تاکہ اس کا جائز استعمال کر کے نسل کی افزائش کی جائے، لہٰذا شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم اللہ نے خود دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا۔ چنانچہ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 6 باتوں کی طرف اشارہ فرمایا، کہا لوگو تم مجھے 6 باتوں کی ضمانت دو، میں تم کو جنت کی ضمانت دوں گا، اس میں جو ہے شرمگاہ کی حفاظت بھی ہے۔ شرمگاہ کی حفاظت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 جگہ سورۃ المؤمنون میں اور سورۃ المعارج میں آپ دیکھیں گے، تقریباً سورہ نمبر 23 اور ایک سورہ ہے معارج، وہ نمبر بھی بول دیتے ہیں تاکہ لکھنے کے لیے آسانی ہو۔ سورہ نمبر 70، ایک تو جو ہے 23 ہے مؤمنون اور دوسرا ہے سورہ نمبر 70۔ ان دونوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے اوصاف کا تذکرہ فرمایا ہے کہ مومن کون ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین هم لفروجہم حافظون، مومن وہ ہوتے ہیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، تو شوہر اب اپنی شرمگاہ بیوی کے لیے استعمال کر سکتا ہے، اپنی لونڈی کے لیے استعمال کر سکتا ہے، جیسا کہ ایک ضعیف حدیث میں بھی آیا، ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے مگر معنی صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا کہ تم اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو سوائے اپنی بیوی کے اور اپنی لونڈی کے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ وہاں بھی وہی کہا، سورہ نمبر جو 70 ہم نے کہا معارج میں، مومن اپنے کیا کرتے ہیں، متقی جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، جو آدمی اپنی شرمگاہ کا استعمال بیوی اور لونڈی کے علاوہ دوسروں کے لیے کرتا ہے تو وہ حد سے گزر جانے والا ہے۔ بخاری کی حدیث آتی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اپنی زبان کی اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دوں گا۔ اور یہ شرمگاہوں کی حفاظت جو مرد عورت کرتے ہیں اللہ نے ان کی تعریف فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں کہا والحافظین فروجہم والحافظات، وہاں ایک نقطہ ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، آیت نمبر 35 ہے، سورہ نمبر 33 ہے، کہا والحافظین فروجہم والحافظات، کہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، کیا ملے گا ان کو؟ کہا اعد اللہ لہم مغفرۃ، جو لوگ دنیا میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں بلوغت کے بعد، شادی سے پہلے اور شادی کے بعد بھی، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے۔ یہاں دیکھیے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حفاظت کرنے والے عورتوں سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا تذکرہ فرمایا۔ ماشاءاللہ علامہ ابن تیمیہ نے ابن کثیر جیسے شاگرد پیدا کیے بولے تو ناز آتا، ایسا شاگرد اور استاد آج تک دنیا دیکھ نہیں سکی۔ تو کہتے ہیں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ
اللہ تعالیٰ نے شرمگاہوں کی حفاظت سے پہلے روزے کا تذکرہ اس لیے فرمایا کہ روزہ رکھنے سے بھی ماشاءاللہ شرمگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہی بات تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں بتائی۔ اب یہ حدیث کیا ہوتی ہے، نکاح کے محفل میں ہم پڑھ دیتے، ایسے ہی بول دیتے، نوش خوش ہو جاتا وہ، مگر وہ معنی وہ نہیں ہے۔ آپ نے کیا فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو اپنی بیوی کو مطمئن کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ شادی کر لے۔ کیا ہوگا، شادی کرنے سے دو فائدے ہوں گے، ایک تو نگاہوں کی حفاظت ہوگی، دوسرا ماشاءاللہ شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی۔ اب انسانوں کی حالتیں یک طرح نہیں رہتی ہیں، بسا اوقات مال ہوتا ہے، اور لوگ جو ہے جسمانی طور پر کمزور ہوتے ہیں۔ فرمایا جس آدمی کو شادی کرنے کی طاقت نہیں تو انہیں اپنے خواہشات پر کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرنا، آپ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، جو آدمی شادی کی طاقت نہ رکھتا ہو، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، روزہ رکھے۔ کیوں، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، اس لیے کہ روزہ رکھنے سے کیا ہوتی ہے، ماشاءاللہ خواہش ختم ہو جاتی ہے اور خواہشات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ شرمگاہوں کی جو لوگ حفاظت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بڑی تعریف فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے مریم کی تعریف فرمائی۔ کون تھی مریم؟ بیت المقدس کے محراب میں بیٹھ کر عبادت کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آدم کو مٹی سے، پھسلی سے حوا پیدا ہوئی۔ یہ تیسرا طریقہ تھا پیدا کرنے کا۔ اللہ نے بغیر باپ کے حضرت جو ہے عیسیٰ کو پیدا فرمایا، ادھر بغیر شوہر کے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے اولاد دی۔ جب مریم علیہ السلام اتنی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی تھی، جب انسانی شکل میں حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے بچہ دینے کے لیے آئے تو ڈر گئی۔ کیا سمجھ گئی، کون کی انسان آیا؟ اللہ اکبر، اتنی پاک دامن تھی، کہنے لگی قالت انما انا رسول ربک قالت یا بولے انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اے جبرائیل اگر تم متقی ہو تو یاد رکھو تقوی کا تقاضا ہے کہ تم جو ہے رحمان کا واسطہ تم دور ہو جاؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم کو اللہ کی طرف سے پاکیزہ بچہ دینے آیا ہوں، میں جو ہے اللہ کی تمہارے رب کی طرف قاصد ہوں میں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کی تعریف فرمائی سورہ انبیاء میں، آیت نمبر بتاتے ہیں، وہ بھی مل گئی، واللتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا وجعلناہا وابنہا آیۃ للعالمین۔ آیت نمبر سورہ نمبر 30/1، آیت نمبر 91، سورہ نمبر 20/1 اور آیت نمبر 91۔ اللہ تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کی تعریف فرماتا ہے واللتی احسنت فرجہا، جنہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تو ہم نے اپنی روح اس میں پھونکی اور ہم نے ان کو اور ان کے بیٹے کو جہاں والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ ایک تو یہ ہوا۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں گے سورہ تحریم ہے، آیت نمبر شاید یہ 66 ہے سورہ نمبر، اور آیت نمبر اس میں ہے 12۔ اللہ فرماتا ہے وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، یاد کرو اس مریم کو جو عمران کی بیٹی تھی جنہوں نے اپنے شرمگاہ کی حفاظت فرمائی۔ جانتے ہیں حضرت مریم کو حضرت جبرائیل کے پھونکنے سے حمل ٹھہرا، تو جیسے ہی وہ آئی اپنے قوم کے پاس تو آ کر کیا بولے، تمہارا باپ بھی زانی نہیں، تمہارے امی بھی زانی نہیں، یہ کہاں سے آیا یہ؟ بسا اوقات خاموشی ماشاءاللہ بڑا جواب رکھتی ہے۔ اس وقت حضرت مریم علیہ السلام نے کہا فاشارت الیہ، دیکھو بچہ ہوا ہے، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو اس وقت کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے کتاب دے گا، نبی بنائے گا، الی آخری ہی۔ تو سمجھ میں آ رہا ہے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے میں، خصوصاً آج کے درس میں ہم مرد و خواتین کو، حضرات و خواتین کو، سامع سامعات کو بتاتے ہیں شادی سے پہلے بھی، بلوغت سے پہلے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا چاہیے، شادی کے بعد بھی جو ہے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا چاہیے۔ اگر جو ہے شرمگاہ کی حفاظت سے متعلق اگر آپ بات دیکھتے ہیں تو عورتوں کو مریم علیہ السلام کو نمونہ بنا کر زندگی گزارنا چاہیے۔ کیسے مریم نے ماشاءاللہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت فرمائی۔ اگر نوجوان اگر اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا ہے تو کیا کرنا، ان کو چاہیے کہ وہ یوسف علیہ السلام کے پاکیزہ قصے کو پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ یوسف کا جو قصہ بتا شروع میں کیا کہتا ہے، لقد كان في يوسف اخوته آیات للسائلین،
یوسف کے قصے میں بہت سے ماشاءاللہ پوچھنے والوں کی عبرتیں ہیں۔ آخری میں کہتا ہے لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، دیکھو عبرت والوں کے لیے یوسف علیہ السلام کے قصے ماشاءاللہ بڑی جو ہے مکمل طور پر نشانیاں ہیں۔ سوال آتا ہے شرمگاہوں کی حفاظت کی فضیلت کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو شرمگاہوں کی حفاظت کی بڑی فضیلتیں اور بڑی فوائد ہیں۔ شرمگاہوں کی حفاظت کے فضیلت یہ ہے کہ جو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون۔ اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے سے ماشاءاللہ جو ہے بندہ تقوی اپنے اندر پیدا کرتا ہے، بندہ جنتی ہو جائے، جیسا کہ فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون کے آخری میں کہا اولئک فی جنات مکرمون، جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے وہ جنت میں عزت سے داخل کیے جائیں گے۔ اور یہ معلوم ہوتا ہے سورہ مومنون کی ابتدائی آیتوں میں جو لوگ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں انشاءاللہ باذن اللہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، ماشاءاللہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے جنت الفردوس کے انشاءاللہ وارث ہوں گے۔ حدیثوں میں بہت سی فضیلتیں ہمیں ملتی ہیں۔ شرمگاہوں کی حفاظت کرنے سے ماشاءاللہ کیا ہوتا ہے؟ دعا قبول ہوتی ہے۔ جو لوگ اپنے شرمگاہ کا غلط استعمال کرتے، زنا کرتے رہتے، ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس حدیث کو پیش کرے، دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے بنی اسرائیل کا واقعہ جو ہے ذکر فرمایا۔ اس میں کہا کہ وہ لوگ جو ہے جا رہے تھے، بارش آنے کی وجہ سے غار میں چھپے تو اللہ کی قدرت کی وجہ سے وہ جو چٹان تھی آ کر غار کا منہ بند کر ڈالی۔ اب اس میں ہوا کیا؟ پریشان ہو گئے۔ ہر ایک آدمی نے اپنے نیک عمل کا وسیلہ لیا۔ اس میں سے ایک نے کہا اے اللہ میں اپنے چچا کی بیٹی کے ساتھ برائی کرنے چلا گیا، پورے تیار ہو چکا تھا میں، تو جب قریب گیا تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تو میں اے اللہ تیری رضا کی خاطر میں نے چھوڑا ہے، اگر تو راضی ہے تو میرے عمل سے میں اس عمل کا واسطہ دے دعا کرتا ہوں اے اللہ تو میرے چٹان کو ہٹا دے۔ اللہ اکبر۔ وہ دعا کے اندر وہ شرمگاہوں کی حفاظت اور پھر نیک عمل کے وسیلے میں کیا طاقت ہوتی ہے، دیکھو ماشاءاللہ وہ چٹان تھوڑی ہٹی اور مکمل 3 لوگوں نے الحمدللہ جب دعا کی تو چٹان مکمل طور پر ہٹ گئی۔ تو علامہ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے اور اس سے نیک عمل کے وسیلے سے دعا کرتا ہے تو اللہ قبول فرماتا ہے۔ یاد رکھیں شرمگاہوں کی حفاظت کرنا عبادت ہے، جیسے اپنے بیوی کو مطمئن کرنا عبادت ہے ویسے اپنے شرمگاہوں کی عبادت جو ہے واجب ہے، شادی سے پہلے شادی کے بعد بھی۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرمگاہوں کی حفاظت کے بارے میں ایک بات یہ بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو الراوی ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہا اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں، یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے اللہ کا سایہ ہے کیا نہیں ہے۔ بعض دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ فی ظل عرش، اللہ کا سایہ نہیں اللہ کے عرش کا سایہ ہے۔ لہٰذا ایک حدیث کو سمجھنے کے لیے دوسری حدیث ہمیں ماشاءاللہ تعاون کرتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں لوگوں کو جگہ دے گا، حالانکہ اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں 7 قسم کے آدمی ہوں گے، اس میں مرد بھی ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے سب ہیں۔ کوئی آدمی یہ نہ سمجھ جائے کہ مرد عورتیں سب رہیں گے اس میں۔ اللہ اکبر۔ وہ 7 قسم کے لوگ کون ہیں امت میں ماشاءاللہ رہیں گے وہ؟ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان 7 خوش نصیبوں میں سے بنائے۔ اس میں ایک بات یہ بتایا ہے، کہا رجل دعته امرأۃ ذات منصب و جمال۔ اللہ اکبر۔ یہ خوبصورت عورت، ایک عہدہ رکھنے والی عورت، ایک پوسٹ رکھنے والی عورت، بڑے مرتبے والی عورت بلاتی ہے تو مرد کہتا ہے انی اخاف اللہ، تو کہا ایسا نوجوان جو خوبصورت عہدہ رکھنے والی عورت کے مطلب جال میں پھنسا نہیں، اس نے کہا کہ میں اللہ کا خوف کھاتا ہوں ایسے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے اور اپنی جوانی کی حفاظت کرنے والے اور اپنے آپ کو عورتوں کی فتنے سے دور رکھنے والا نوجوان بھی عرش الہی کے سائے کا مستحق ہوگا۔
محترم سامعین حضرات و خواتین، اس حدیث کے بارے میں ایک بات یہی بتاتے ہیں، آپ یہ حدیث کئی مرتبہ سنے ہوں گے، مگر یہ بات آپ کو سن کر جو ہے اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 7 خوش نصیبوں کا تذکرہ فرمایا۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان 7 خوش نصیبوں میں مشترکہ طور پر، یہ غور سے نوٹ کیجئے، ان 7 خوش نصیبوں میں مشترکہ طور پر بات یہ ہے کہ لوگ اپنے خواہشات پر کنٹرول کرنے والے ہیں، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے والے ہیں۔ تو جو آدمی نفس کو کنٹرول کرے گا، ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ آپ کسی بھی اس 7 خوش نصیبوں کو ٹٹول کر دیکھیں، انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں ہر ایک آدمی اپنے نفس پر کنٹرول کیا ہوا ہے۔ بہار اس وقت میں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت بہت بڑا ایک مسئلہ بن چکی ہے۔ اللہ اکبر، شادی سے پہلے کیا، شادی کے بعد کیا۔ آج کل تو ایسا ہوتا ہے، ہماری خواہش کو، ہماری جو ہے شرمگاہ کو برانگیختہ کرنے والی چیزیں زیادہ ہیں، اور شادی سے پہلے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے اگر کوئی کر لے تو میں سمجھتا ہوں ولی ہے وہ۔ اللہ اکبر۔ تو شرمگاہوں کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے شرمگاہوں کی حفاظت کے لیے کیا کرنا؟ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا چاہیے، جیسا کہ میں نے بتایا۔ اور شرمگاہوں کی حفاظت کے لیے بڑی بہترین چیز ہے کہ آدمی روزہ رکھے۔ شرمگاہوں کی حفاظت کے لیے بندے کو چاہیے کہ وہ ایمانی تربیت اس کی جائے۔ شرمگاہوں کی حفاظت کے لیے ہے کہ آدمی شادی جلد کر لے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ لوگو یاد رکھو، دینداری اخلاق کو دیکھ کر جلدی شادی کر لو، کیا ہوگا؟ ماشاءاللہ اس سے تمہاری جو ہے مکمل طور پر جو ہے محفوظ ہو جاؤ گی۔ ایک بات بتائیے، علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے، اگر والدین اپنے بچوں کی شادی میں تاخیر کرتے ہیں اور وہ بچے اگر گناہوں میں پڑ جاتے ہیں تو ماں باپ کو اللہ کے سامنے جواب بھی دینا پڑے گا۔ لہٰذا جب شادی کی عمر ہو جائے تو شادی کر دینا چاہیے۔ آج کل دیکھتے ہیں بہنیں ہیں، بہنوں کی شادی کر کے کرتے ہوں، ویسا نہیں، بات نہیں ہے نا۔ وہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو دیکھو، اپنی 9 یا 6 بہنیں تھیں ان کی، تو ان سب کی خدمت کے لیے ایک بیوہ عورت سے شادی کی۔ بولے کیوں کرے؟ بولے میرے بہنوں کو چوٹی ڈالتی انہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس طریقے سے بہنوں کی شادی کر کے کرنا کوئی فرض نہیں ہے، لہذا شادی کی عمر ہو جائے فوراً کر دینا چاہیے تاکہ مطلب پاک دامن ہو جائیں۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، آدمی اگر اپنی بیوی سے ضرورت پوری کرتا ہے، پاک دامن ہو جاتا ہے، یہ بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، رسول اللہ آدمی اپنی بیوی کو مطمئن کرے اس میں بھی اجر ہے کیا؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ ارأیتم لو وضعها فی حرام، اگر حرام جگہ کرے تو اسے کیا ملتا؟ سزا ملتی، عقاب کا مستحق ہوتا۔ تو اسی طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے مطلب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی مطلب تیار کردہ ثواب کا مستحق ہو جائے گا۔ علامہ البانی رحمہ اللہ ایک بڑی پتے کی بات بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب شادی ہوتی ہے نا تو شوہر کو بھی اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلقات بنا کر اسے پاک دامنی کی نیت کر لینا چاہیے، اور بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ تعلقات کو پورا کر کے اسے کیا کرنا؟ مکمل طور پر اپنے کیا کرنا؟ وہ اپنی پاک دامنی کے مکمل طور پر اسے یہ ہونا چاہیے۔ پاک دامنی بہت ضروری ہے۔ آج کل تو حال ایسے ہے، شادی سے پہلے ہی نعوذ باللہ لڑکیاں اپنی جو ہے شرمگاہوں کا غلط استعمال کرتی ہیں، گانے، وہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، دیکھ کر مطلب خواہشیں بھڑکتی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی شدہ مردوں کو بھی جو ہے ایک نسخہ بتایا۔ سلیمان روحیلی حفظہ اللہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر قربان جاؤ، آپ نے فرمایا اگر تم باہر کسی لڑکی کو دیکھو، اگر تمہیں وہ پسند آ جائے تو دیکھو، آنے کے بعد اپنی بیوی سے ضرورت پوری کر لو تاکہ تمہارے اندر جو ہے وہ خواہش ختم ہو جائے۔ تو بہرحال اپنی شرمگاہوں کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ یہ بات جو ہے ہم اپنے بچوں کو بھی بتائیں، اپنی بیوی کو بھی مکمل طور پر اس کی طرف تربیت کریں، اور اس طریقے سے اس کی حفاظت کے لیے ہم کو جسمانی طور پر چند غذاؤں کا بھی مکمل طور پر ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ آج کل دیکھتے ہیں لڑکیاں جلدی بالغ ہو جاتی ہیں، اس کا سبب بیان کرتے ہوئے بعض ڈاکٹروں نے کہا لڑکیوں کو زیادہ چکن نہیں کھلانا چاہیے، اس لیے کہ وہ گرم ہوتی ہے، گرمی جیسے ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو شادیاں ہوتی تھیں، 6 سال کی عمر میں شادی، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ گھر کا مطلب کیا ہے، عرب کا گرم ماحول، وہاں کی غذائیں وجہ سے ہے۔ لہٰذا
اپنی بیویوں کی، اپنی بچوں کی شرمگاہوں کی حفاظت بھی مکمل طور پر کرنے کی طرف توجہ دینا چاہیے، اور اس کی حفاظت بھی کرنا بہت ضروری ہے، اس کو ظاہر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ کلھا عورہ، کہا کہ عورت پوری طرح چھپانے کی چیز ہے۔ مرد کے لیے کیا؟ یہ ران جو ہے چھپانے کی چیز ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک مرد کے لیے چھپانا چاہیے۔ اگر کپڑا ہے تو یہ کاندھے کھلے رکھ کے نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ اکبر! ایسے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی جو ہے، ان کا نام تھا عمر ابن اسد، وہ کیا ہے گزرتے گزرتے قافلوں پر سے جو ہے مسلمان ہو گئے، قرآن کی صورت یاد کر لیے، ان کا قبیلہ پورا مسلمان ہو گیا۔ جب ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنی قوم کے امام ہو۔ کہتے ہیں وہ صحابی فقدمونی انا ابن 6 و ابن 7، بولتے ہیں کہ 6 یا 7 سال کا بچہ ہوں میں۔ اللہ اکبر! قرآن یاد کرنے کی وجہ سے محراب میں کتنی بندے کی عزت ہوتی ہے دیکھو۔ بولتے ہیں وہ صحابی رضی اللہ عنہ 6 یا 7 سال کی عمر ہے، مجھے آگے بڑھا دیا گیا، تو جب میں سجدہ کرتا تھا تو میری غربت کی حالت ایسی تھی کہ کبھی شرمگاہ بھی نظر آ جاتی تھی۔ تو ایک عورت نے کہا ارے کیا بھئی ہمارا امام ایسا ہے، جب وہ سجدہ کرتا ہے تو شرمگاہ نظر آتی ہے۔ ساری عورتوں نے مل کر چندہ دیا اور کپڑے دلوائے، بولے ہمارا امام ایسا ہے، سجدہ کر تو شرمگاہ نظر آتی ہے تو اسے چھپانا آنا چاہیے نا اسے۔ تو سارے لوگوں نے مل کر ماشاءاللہ چندہ کیا، کپڑے دیے۔ وہ بولتے ہیں وہ نئے کپڑے لینے کے بعد زندگی میں مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ لہذا دیکھتے ہیں کہ شرمگاہوں کی حفاظت کے لیے ہمیں گانوں سے بھی دور رہنا چاہیے، ننگی تصویروں سے بھی دور رہنا چاہیے، اور وہ جو ہمارے جذبات کو بھڑکانے والی جتنی چیزیں ہیں ان تمام دور رہنا چاہیے۔ دیکھیے شریعت نے کتنا خیال رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر شوہر اپنی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے بیوی کی ضرورت پوری کرنا بھی چاہتا ہے، اگر وہ راضی نہیں ہوتی ہے، نہیں آتی ہے، تو رات بھر اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس پر غصہ ہوتے رہتے ہیں، لعنت کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ صبح ہو جاتی ہے۔ تو لہذا جب عورت پاک ہے، اس کے پاس کوئی بیماری بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی جو ہے شوہر کی ضرورت کو پورا کرے۔ آج کل خواتین دیکھتے ہیں اس معاملے میں بہت پیچھے ہیں، اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے شوہر بھٹکتے رہتا ہے اور غلط چیزوں سے اپنے تعلقات کو نعوذ باللہ لوگ پورا کرتے ہیں۔ بہرحال آج کے زمانے میں اگر کوئی شادی سے پہلے، شادی کے بعد بھی اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لیا، سمجھتا ہوں وقت کا ولی ہے انہیں، تو ہم سب کو بھی اپنی شرمگاہ کی حفاظت ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے اور اس کو چھپا کر رکھ بھی نہ چاہیے۔ ایسے نہیں بیٹھنا چاہیے کہ جسے شرمگاہ کھل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ میں اپنے دونوں پیروں کو کھڑا کر رکھنے سے منع فرمایا۔ کیوں؟ کہا کہ ایسا بیٹھنے سے شرمگاہ نظر آتی ہے۔ عورتوں کو بھی چاہیے، وہ ٹیلروں کی دکانوں میں جاتی ہیں، کپڑے بدلتی ہیں تو کہیں کیمرے ہوتے ہیں، وہاں نعوذ باللہ ساری چیزیں کیا ہو جاتی ہیں، محفوظ ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے جو ہے مکمل طور پر شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور ایک بات یہ بھی ہے، ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے سامنے بھی حیا کے ساتھ رہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں خواتین اپنے بچوں کے سامنے کپڑے بدلتے ہیں، اور بعض مردوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے کپڑے بدلتے ہیں، تو وہ چیزیں نظر نہیں آنا چاہیے۔ اللہ اکبر! یہی تو ہوا تھا۔ دیکھیے شرمگاہوں کی حفاظت ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اگر آپ آدم کے قصے کو دیکھیں، آدم علیہ السلام کا قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 جگہ تذکرہ فرمایا۔ اس کا شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ سے، ختم ہوتا ہے سورہ صاد پہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب بھی نہ جاؤ۔ شیطان کیا کیا؟ وسوسہ ڈالا، اور نعوذ باللہ فَأَكَلَا مِنْهَا، جیسے ہی وہ دونوں کھائے فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، شرمگاہ بھی کھل گئی، پیچھے کا بھی حصہ کھل گیا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ننگا کرنا، شرمگاہوں کو ننگا کرنا، یہ شیطانی جو ہے حربہ ہے۔ کیا کیے؟ فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو درخت کے پتوں سے جو ہے اپنے جو ہے ناپسند مقامات کو چھپانے لگے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ گناہ کرنے سے پہلے جنت کے نورانی لباس میں تھے، جیسے ہی نعوذ باللہ گناہ کیے تو فوراً ننگے ہو گئے۔ اور آپ جانتے ہیں کفار قریش بھی کیا کرتے تھے، عرب کے لوگ قریش کے علاوہ ننگا طواف کرتے تھے۔ اللہ اکبر! مرد بھی مرد، عورتیں بھی عورتیں ننگا طواف کرتے تھے۔ بولتے تھے جس کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں اس کپڑوں میں ہم طواف نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، ذرا بن ٹھن کے آؤ۔ آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ننگا رہنا بھی لوگوں کے درمیان فطرت ہے۔ بعض لوگ ننگے سے گھومتے رہتے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی۔ اللہ اکبر! اور آج کل یہ فلموں میں، سیریلوں میں اتنا ایسا لباس ہے، اللہ رحم فرمائے۔
شرمگاہوں کی حفاظت ہی نہیں ہوتی، شرمگاہیں نظر آتی ہیں۔ آدمی کو سوتے ہوئے بھی کرنا چاہیے، اس لیے دیکھیں نماز فجر سے پہلے، دوپہر کے وقت میں اور نماز عشاء کے بعد جو ہے جانے سے منع کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے، آدمی اپنے لباس میں ہوتا ہے، لہٰذا شرمگاہوں کی حفاظت مردوں کو بھی کرنا چاہیے، عورتوں کو بھی کرنا چاہیے۔ اس کے لیے میں نے فضیلت بھی آپ کے سامنے بتائی، اور کیسے کیسے ہوتا ہے۔ نگاہوں کی حفاظت اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ شادی کر لے، آدمی کو چاہیے کہ روزہ رکھے، اور جذبات کو برانگیختہ اور بھڑکانے والے جو دور ہے، خصوصاً وہ بسیں، وہ جگہیں، شاپنگ مالس ہو جاتے ہیں، گانے چلتے رہتے ہیں نعوذ باللہ، میوزک سے، گانے سے اور تصویروں سے آنکھوں کی حفاظت نہ کرنے سے اللہ اللہ وہ شرمگاہیں بڑی متاثر ہوتی ہیں۔ اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کا غلط استعمال کرتے ہیں، قیامت کے دن انہیں خطرناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اسی پر اپنے درس کو روکتے ہیں۔ کہنا یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو بھی عورتوں کو بھی شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے، لہذا ہم کو اس پرفتن دور میں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کے لیے شریعت نے جو کچھ وسائل ضوابط بتائے ہیں، ان تمام جو ہے امور پر ہمیں توجہ دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے گھروں میں اچھا ماحول پیدا توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر حال میں اپنی شرمگاہوں کی اور اپنی نگاہوں کی حفاظت توفیق عطا فرمائے۔ اس بارے میں جو تساہل ہوتا ہے اور اس بارے میں جو غفلت ہوتی ہے، اللہ اس سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔